کہ جن کو ہم بزرگان دین کہتے ہیں، جن کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں، جن کو ہم اللہ کے دوست کہتے ہیں، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں۔ ان میں اور عام انسانوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ایک ولی اللہ کے اندر، ایک اللہ کے دوست میں، ایک اللہ کے پسندیدہ انسان میں، اللہ کے مقرب بندے میں، اور ایک عام انسان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بڑا فرق یہی ہوتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے ڈھنگ کو درست کر لیا ہوتا ہے، اس کے سارے اوقات، اس کی پوری زندگی اللہ کی رضا کے کاموں کے اندر گزر رہی ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس کی زندگی سے دنیا داری کو، مفاد پرستی کو اور وہ عاجلانہ منافع کے حصول کی کوششوں کو اس کی زندگی سے نکال دیا ہوتا ہے۔ وہ آخرت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، دنیا کے اندر اس دنیا میں رہے ہوتے ہیں، برت دنیا کے سارے معاملات رہے ہوتے ہیں، ہر چیز کے اندر آخرت اور اللہ جل شانہ کی رضا مطلوب ہوتی ہے۔ یہی تو ان کا کام ہوتا ہے۔ اور اسی کی برکت سے اللہ پاک، چونکہ انہوں نے یہ گر سیکھ لیا ہوتا ہے، اللہ کی سنت اللہ کو پہچان لیا ہوتا ہے، اب کائنات کا نظام اللہ جل شانہ ان کے لیے موافق فرما دیتے ہیں۔ جس چیز کی دعا مانگتے ہیں اللہ پاک قبول کر لیتے ہیں، جہاں قدم رکھتے ہیں اللہ جل شانہ اس جگہ کو آباد فرما دیتے ہیں، جس کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اللہ اس کا کام بنا دیتے ہیں، جس کو دعا دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے مسئلے حل کر دیتے ہیں۔ صاف نظر آتا ہے انسانوں کو کہ اس شخص کے ساتھ یہ کائنات اور پورا نظام اللہ جل شانہ نے اس کے لیے موافق کر دیا، کیونکہ اس نے اللہ کو راضی کر دیا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، وہ اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، اور جس کا اللہ ہو جائے اب اس کا کیا غم رہ گیا دنیا میں، اس کی کیا پریشانی رہ گئی؟ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور طاقت کے ساتھ جس کی پشت پہ کھڑا ہو جائے اس کو دنیا کے اندر کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیں کون سی ایسی پریشانی ہے جو اس کے لیے رہ جائے گی؟ تو یہ کتنا قیمتی رستہ ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے، اور یہ کتنی عظیم الشان کامیابی ہے جس کو سمجھنے کے لیے اور جس کو سیکھنے کے لیے اور جس پر عمل کرنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں یہاں پر جمع کیا۔ دیکھیں میرے عزیزوں اور دوستوں، دیر والوں، یہ جو سرزمین جہاں پر ہم بیٹھے ہیں یہ اللہ والوں کی سرزمین تھی۔ آپ دیر کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، یہ جتنی دینداری آج دیر میں نظر آ رہی ہے، میں نے اس تاریخ کو پڑھا اور ان بزرگوں سے ہمارا تعلق رہا ہے۔ کیا نام آتے ہیں ہمارے جہاں ہم بیٹھے ہوئے، حضرت بہارے بابا جی، سنڈاکے بابا جی، اور اس کے بعد اور یہاں کے کانے پیر صاحب جو کے نام سے جو مشہور تھے وہ ہو گئے، ساوڑے بابا جی۔ ایک ایک بزرگ کو آپ دیکھیں، یہ جتنا جو دین کے آثار ہے، آپ 100 سال کی تاریخ اٹھائیں اس خطے کی، آپ 200 سال کی تاریخ اٹھائیں اس خطے کی، کہ یہاں قدم قدم کے اوپر، چپے چپے کے اوپر، ہر درے کے اندر، ہر وادی کے اندر اللہ والے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ان کی تاریخ آپ نے پتہ نہیں اس نئی نسل نے پڑھی یا نہیں پڑھی، اور ان کی برکت سے یہ ساری فضا آپ آج یہاں پر جو آپ کو دین نظر آتا ہے، اب اسلام کے نام پر یہاں اگر لوگ جمع ہوتے ہیں، چاہے جس جماعت یا تنظیم کے ساتھ بھی جمع ہوتے ہیں، یہ اسی محنت کا صلہ ہے، یہ اسی کی وجہ ہے کہ یہاں پر لوگوں کے دلوں کے اندر اسلام کی عظمت ہے اور اسلام کے نام کے اوپر لوگ جمع ہوتے ہیں اور اس محنت کو چاہتے ہیں۔ وہ فضا سچی بات ہے، آپ اس پر ناراض نہ ہو اگر میں یہ آپ سے عرض کروں کہ وہ فضا قائم نہیں رہ سکی پچھلے 50 60 70 سالوں کے اندر جس طرح ہونی چاہیے تھی۔ کہاں گئی وہ ساری خانقاہیں، کہاں گئے وہ سارے مراکز، اور وہاں جو کچھ ہوا کرتا تھا، اللہ کا نام جس طرح لیا جاتا تھا اور لوگوں کی زندگیاں پلٹا کرتی تھی، کیا آج وہ سارے کے سارے مراکز، وہ ساری کی ساری جگہیں، وہ بزرگوں کی جگہیں کیا اسی طرح اللہ کے نام کے ساتھ آباد ہیں؟ کیا وہاں پر اسی طرح آج لوگوں کی زندگیاں پلٹ رہی ہیں؟ اگر آپ لوگ دیکھیں گے اور آپ غور کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ اس کے اندر کوتاہی آئی ہے، اس کے اندر کمی آئی ہے۔ تو ان فضاؤں کے اندر میں جب ان علاقوں کے اندر آتا ہوں، میرے دل میں بڑی یہ بات آتی ہے کہ ہم جن بزرگوں کے نام لیوا ہیں، جن سے ہمیں عقیدت اور محبت ہے، جن کی طرف ہم اپنی نسبت کرتے ہیں، ان کے تعلق کی وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ جس درد اور فکر کے اندر ان کی زندگیاں گزری تھی، جس کام کے اندر کو وہ خود کرتے رہے، اپنے متبصرین سے کراتے رہے، اپنے زیر تربیت یافتہ لوگوں سے کراتے رہے، اس فضا کو زندہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اس فضا کو پھر سے قائم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اگر ہم اس میں کوتاہی کے مرتکب ہوں گے تو ہم ناقدری کا کرنے والے سمجھے جائیں گے کہ ہم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی، جس چیز کو، جس فضا، جس ماحول کو ہم بنا سکتے تھے ہم نے اس کو نہیں بنایا۔ تو یہاں یہ جو ہمارے بزرگوں کی
آمد ہوئی ہے، تشریف آوری ہوئی ہے، یہ آپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں اسی پیغام کو پہنچانے کے لیے آئے، اسی کی طرف آپ کو متوجہ کرنے کے لیے آئے، اسی ہم آپ کے ساتھ اسی مذاکرے کے لیے اور اس فکر میں باہم شریک ہونے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ اس کے لیے آپ سب کے سب اگر فکر مند ہو جائیں، یہ جتنا مجمع یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اوپر بیٹھا ہے، نیچے بیٹھا ہے، جہاں پر بھی بیٹھا ہوا ہے، ایک ایک فرد اپنی جگہ کے اوپر یہ ہو کہ یہ ہمارے اوپر آنے والی نسلوں کا، یہ ہمارے اوپر ان کا قرض ہے،